بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ شمائل ترمذی کا سبق چل رہا ہے، باب چل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کے بیان میں، تو اس سلسلے میں پیچھے سرکے والی حدیث آئی تھی۔ آگے ابھی ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی فضیلت کھانوں پر۔ یہ حدیث مختصر ہے، ایک اور حدیث میں تھوڑا اس پر اضافہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر نسائها مریم بنت عمران و خیر نسائها خدیجہ بنت خویلد و فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام۔ یعنی پچھلے زمانے میں عورتوں میں سب سے اچھی عورت حضرت مریم علیہ السلام تھیں، اور اس امت کی عورتوں میں سب سے اچھی عورت حضرت خدیجہ ہیں، اور حضرت عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی فضیلت دوسرے کھانوں پر۔ پہلی بات تو یہ کہ ثرید کس کو کہتے ہیں؟ ثرید یہ ہے کہ روٹی کے ٹکڑوں کو شوربے میں بھگو دیا جائے اور اس کے ساتھ بوٹی بھی ہو، پھر اس کو کھایا جائے تو اول تو جلدی کھا لیا جاتا ہے، اس میں وقت زیادہ نہیں جاتا، اور پھر یہ لذیذ بھی ہوتا ہے کیونکہ روٹی نرم ہو گئی ہوتی ہے، اور چونکہ روٹی نرم ہوتی ہے تو حلق میں بھی آسانی سے اتر جاتی ہے اور ہضم بھی جلدی ہو جاتی ہے۔ تو عرب حضرات ثرید کو بہت پسند کرتے تھے، اس کی لذت و قوت کی وجہ سے بھی، سہولت کی وجہ سے بھی، اور جلد ہضم ہو جانے کی وجہ سے بھی، اور جلد تیار ہو جانے کی وجہ سے بھی، اور کھانے میں لگنے کی وجہ سے بھی۔ تو اب آپ کہیں کہ ہم کو تو ثرید اتنا ٹیسٹی نہیں لگتا، اصل میں یہ زمانہ بدل گیا، اپنے پریفرنسز چینج ہو گئے، ہم کو طرح طرح کے اور چیزوں کی شوق ہو گئے، اس لیے ہر علاقے میں، ہر ملک میں، ہر جگہ پر الگ الگ کھانے پکتے ہیں، تو اس لیے شاید ہم کو اس میں سمجھیے کہ اتنی لذت محسوس نہ ہو، لیکن اس زمانے میں عرب حضرات کے یہاں سب سے اچھا کھانا یہ ثرید سمجھا جاتا تھا، اور جہاں ثرید ہو تو وہاں بہت شوق سے اس کو نوش کرتے تھے۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی فضیلت کو دوسری عورتوں پر تشبیہ دی اس سے کہ ثرید کو دوسرے کھانوں پر فضیلت ہے۔ یہ تشبیہ کیسے ہے؟ تشبیہ نمبر ایک تو فضیلت میں کہ حضرت عائشہ بہت نیک ہیں، فضیلت والی ہیں، اچھی ہیں۔ دوسرے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت خوش مزاج تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت اچھی طرح رہتی تھیں، مسکرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتی تھیں، مسکراہٹ لے آتی تھیں، حضور کا ٹینشن اتار دیتی تھیں، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ اور پیاری تھیں، تو دوسرے اس اعتبار سے بھی تشبیہ ہے، اور تیسرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فصاحت کے اعتبار سے بھی بہت اونچی تھیں، فصیحۃ اللسان تھی، تو حضرت عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، تو ان سے انہوں نے بولنے میں یہ ایلکونس اور فصاحت حاصل کی تھی، تو اس اعتبار سے بھی تشبیہ دی ہے۔ اور چوتھے فطانت، سمجھداری اور عقلمندی اور ذہانت کے اعتبار سے بھی فضیلت دی ہے۔ تو حضرت عائشہ کو دوسری عورتوں پر ان سب اعتبار سے فضیلت ہے، ذہانت کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے، محبوبیت کے اعتبار سے، اور خوش مزاجی کے اعتبار سے، اور ذاتی نیکی اور طبعی خوبی کے اعتبار سے۔ تو ان وجوہات سے حضرت عائشہ کو تشبیہ دی ہے ثرید کھانے کے ساتھ، کہ جس طرح وہ فضیلت رکھتا ہے دوسرے کھانوں پر اور جلدی ہضم ہو جاتا ہے، جلدی تیار ہو جاتا ہے، مرغوب ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے حضرت عائشہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ اور پسندیدہ خاتون تھیں۔ اب آگے فضل عائشہ علی النساء میں کون سی عورتیں مراد ہیں، تو اس میں شراح کرام مختلف باتیں کرتے ہیں۔ مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے 4 مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ علی النساء مطلقاً لیا جائے کہ تمام عورتوں پر حضرت عائشہ کو فضیلت ہے۔ نمبر 2 نسائی زمانہ، کہ حضرت عائشہ کے زمانے میں جو عورتیں تھیں تو اس زمانے کی عورتوں پر حضرت عائشہ کو فضیلت ہے۔ اور نمبر 3 ان نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللاتی کن فی زمانہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عورتیں تھیں، جو آپ کی بیویاں تھیں، ان بیویوں پر فضیلت، یعنی حضرت عائشہ جب حضور کے ساتھ تھی تو اس وقت حضور کے نکاح میں جو 9 بیویاں تھیں ان میں حضرت عائشہ سب سے افضل۔ تو علی النساء سے مراد علی الازواج المطہرات، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کو وائفز تھیں ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سب سے افضل۔ تو یہ سمجھیے کہ 3 مطلب لیے گئے ہیں۔ آگے پھر یہاں ایک مسئلہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں اور آپ کی گھریلو خواتین میں سب سے افضل خاتون کون ہے؟ اس میں علماء کے 3 قول آتے ہیں۔ نمبر 1 قول یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں۔ نمبر 2 قول یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں، کیونکہ حضور نے سیدۃ النساء اہل الجنہ ان کو کہا۔ اور نمبر 3 قول یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں۔ شراح میں سے ہر ایک نے ہر ایک کی وجہ ترجیح بیان کی ہے کہ تمام خواتین میں سردار اور سب سے بہتر کون ہیں۔ مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا میلان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کی طرف ہے، اور انہوں نے اس کے دلائل بیان کیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ازواج مطہرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب تھیں اور سب سے زیادہ علم والی تھیں، اور انہی کا علم سب سے زیادہ پھیلا، اور مسئلے مسائل انہوں نے بیان کیے۔ سن 58 ہجری تک حیات رہیں اور انہوں نے بہت سی حدیثیں نقل کیں اور امت کو بہت نفع پہنچایا۔ اسی طرح نسب کے اعتبار سے بھی حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، اور حسب شرافت کے اعتبار سے قریش کی ہیں، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور آپ کی زوجہ ہیں، تو اس لیے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو شرف حاصل ہے۔ اور دوسروں نے اور وجہ ترجیح دی، جنہوں نے حضرت خدیجہ کو وجہ ترجیح دی، انہوں نے کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں اور پہلی ایمان لانے والی خاتون ہیں، اور آپ کو سب سے زیادہ تسلی دینے والی غمگسار ہیں، اور آپ کی تمام اولاد سوائے ابراہیم کے حضرت خدیجہ سے ہیں۔ آپ کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، اور آپ کے بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ اور حضرت طیب اور طاہر رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب حضرت خدیجہ سے ہوئے۔ صرف ایک ابراہیم
جو ہیں ماریہ قبطیہ سے ہوئے تھے۔ تو ان سمجھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھی تھے، جب حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے تو فرماتے تھے انہا کانت و کانت، خدیجہ تو خدیجہ تھیں، خدیجہ تو خدیجہ تھیں۔ جب ان کو یاد کرتے حضور کی آنکھ میں آنسو آ جاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کچھ جانور ذبح کرتے اور اس کا گوشت تقسیم فرماتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو خاص یاد کرتے کہ فلانی کی یہاں دے آؤ، فلانی کی یہاں دے آؤ۔ وہ حضرت خدیجہ کی سہیلی تھی۔ حضرت حالہ ایک دفعہ آئیں، انہوں نے نوک کیا اور آواز سے اور اجازت مانگی تو ان کی آواز حضور کے کان میں پڑی تو حضور ایک دم چونک گئے کہ اوہو اللہم حالہ، اوہو یہ تو حالہ آ گئیں۔ خدیجہ اور حضرت حالہ کی بہنوں کی آواز سیم ہوتی ہے، تو حضرت خدیجہ اور حضرت حالہ کی آواز سیم تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کو یاد کر کے ایک دم چونک گئے۔ حضرت عائشہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو غیرت آ گئی، کیا آپ اس خدیجہ بڈھی کو یاد کرتے رہتے ہو، اور وہ کسی زمانے میں بوڑھی عورت تھیں، اللہ کے یہاں چلی گئیں، اب تو اللہ نے آپ کو ان سے زیادہ خوبصورت اور جوان عورتیں اس کے بدلے میں دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، کچھ نہیں بولے، کیونکہ سمجھتے تھے یہ عورتوں کی غیرت ہے، اور غیرت جو ہے ان میں ایک ایسی صفت ہے کہ وہ بے قابو ہو جاتی ہیں بیچاری، اپنے کنٹرول میں نہیں رہتی ہیں۔ تو حضور نے کچھ نہیں کہا ان کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہے کوئی حرج نہیں ہے، مستورات ہیں، عورتیں ہیں، تو اس لیے اس میں کچھ زیادہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی فضائل بیان کیے ہیں، اس لیے یہ حضرات حضرت خدیجہ کی افضلیت کی طرف مائل ہیں، اور بعض حضرات حضرت فاطمہ کو افضل کہتے ہیں اس لیے کہ وہ جگر گوشے رسول ہیں، حضور کی صاحبزادی محترمہ ہیں، دختر نیک اختر ہیں، اور ساتھ ہی سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں، اور حضور نے ان کو کہا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اس لیے انہوں نے حضرت فاطمہ کو افضل کہا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایک ہے کلی فضیلت اور دوسری ہے جزوی فضیلت۔ تو کلی فضیلت تو ہم نے کسی کو نہیں دینی چاہیے، یہ کلی اعتبار سے، ہر اعتبار سے کون افضل تو اللہ ہی کو معلوم۔ ہاں، تینوں کے اندر الگ الگ وجوہ فضیلت ہیں۔ حضرت خدیجہ میں فضیلت کی وجہ کچھ اور ہے، حضرت فاطمہ میں کچھ اور ہیں، حضرت عائشہ میں کچھ اور ہیں، اور ہر ایک کو اس حیثیت سے فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ ویسے یہ سمجھیے کہ اس سلسلے میں کبھی کبھی شیعہ سنی کے جھگڑے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی سمجھیے کہ شیعی حاکم نے ایک سنی بادشاہ سے پوچھا کہ بھئی حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ میں کون بہتر ہیں؟ تو وہ سنی عالم نے جواب دیا من کانت فی بیتہ، کہ ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو ان کے گھر میں تھی۔ تو وہ شیعی حاکم یہ سمجھا کہ حضرت فاطمہ مراد ہیں، کیونکہ حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی ہیں اور حضور کے گھر میں رہتی تھیں اور حضور کے گھر میں پلی تھیں اور بڑی ہوئی تھیں۔ تو کہا کہ جو حضور کے گھر میں تھیں وہ افضل۔ ان کی نیت یہ تھی کہ جو حضور کے گھر میں شادی کر کے آئی تھیں اور رہتی تھیں حضرت عائشہ بہتر۔ تو انہوں نے اس طرح سے توریہ کر کے اس ظالم حاکم سے اپنی جان بچا لی۔ تو یہ کبھی اس طرح کی باتیں بھی ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ ایک لطیفہ یاد آیا، حضرت علامہ خالد محمود صاحب مانچسٹر میں ہوتے ہیں، تو ایک شیعہ جو ہے وہ ان سے کہنے لگا کہ حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ میں دونوں میں کون افضل ہے، اور آپ سمجھیے کہ دلیل سے بیان کرو، اور دلیل بھی قرآن سے ہونی چاہیے۔ اب اول تو یہ مطالبہ غلط ہے کہ بھئی قرآن سے، ہر دلیل قرآن میں نہیں ہوتی ہیں، بعض دلیلیں حدیث میں ہوتی ہیں، بعض دلیلیں حدیث کے علاوہ صحابہ کے اقوال میں ہوتی ہیں، اور بعض دلیلیں ائمہ کے اقوال میں ہوتی ہیں جو قرآن حدیث سے استنباط کر کے نکالتے ہیں۔ تو یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن ہی سے دلیل چاہیے۔ خیر، اس شیعہ نے کہا کہ بھئی قرآن سے دلیل دو۔ ایک دفعہ مجھ سے بھی، میں کہیں گیا تھا ایک سفر میں، تو اس طرح ایک جگہ بیان تھا، تو بیان بھی جو ہے مخلوط سب مجمع تھا، تو اس میں ایک صاحب نے سوال کیا، رمضان کا مہینہ تھا، تو کہ بھئی آپ لوگ رمضان میں تراویح پڑھتے ہو، تو یہ تراویح کی دلیل کیا ہے؟ قرآن سے دلیل چاہیے۔ اب میں اس وقت ایک دم سوچ میں پڑ گیا
کہ بھئی قرآن سے تراویح کی دلیل کیسے بیان کریں؟ تو اللہ پاک نے فوراً دل میں ڈالا، میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی، میں نے کہا قرآن شریف میں تراویح کی دلیل ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ اے کملی والے پیغمبر رات بھر کھڑے رہو، صرف تھوڑا سا سو۔ میں نے کہا یہ جو رات بھر کھڑے رہنے کو کہا ہے یہ دلیل ہے کہ بھئی تراویح پڑھنی چاہیے، کیونکہ تراویح میں کھڑے رہ کر قرآن شریف پڑھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ بیچارہ جوان لڑکا تھا، کالج میں بیان تھا، وہ سمجھ میں آ گئی بات کہ ہاں بھائی جب اللہ نے حکم دیا ہے کھڑا رہنے کو تو کھڑے رہنا چاہیے، اللہ کے سامنے تراویح پوری 20 رکعت پڑھنی چاہیے۔ تو علامہ خالد محمود صاحب سے بھی کسی نے کہا کہ علامہ صاحب حضرت خدیجہ افضل ہیں یا حضرت عائشہ افضل ہیں، قرآن سے دلیل پیش کرو۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور کی پہلی بیوی ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو دوسری بیوی ہیں، بعد میں آئی ہیں۔ تو حضرت علامہ خالد محمود صاحب نے جھٹ سے قرآنی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ تو وللآخرۃ خیر لک من الاولی، علامہ خالد محمود صاحب نے کہا دیکھو یہاں کہا ہے دوسری یہ تمہارے لیے بہتر ہے پہلی سے، یعنی حضرت عائشہ بہتر نہیں حضرت خدیجہ سے۔ وہ شیعہ خاموش ہو گیا، خود نہیں بول سکا آگے، قرآن سے دلیل چاہیے تھی، وہ کہا دلیل۔ علامہ خالد محمود صاحب نے تو اس کو چپ کرنے کے لیے اس کو یوز کیا۔ ویسے آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ آخرت کی زندگی آپ کے لیے دنیاوی زندگی سے بہتر ہے، لیکن اس وقت اس کو خاموش کرنے کے لیے یہ دلیل پیش کرنی پڑی۔ بہرحال حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں فضیلت کس کو زیادہ حاصل ہے تو یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں، ہر ایک کو الگ الگ اعتبار سے فضیلت حاصل ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے حضور کو بہت محبت تھی، جب تک حضرت خدیجہ حیات تھیں حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضرت خدیجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال رہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ان سے نکاح ہوا تو حضور کی عمر 25 برس کی تھی اور ان کی 40 برس کی، اور جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو حضور 50 برس کے تھے اور حضرت خدیجہ 65 برس کی تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بہت خدمت کی، بہت سپورٹ کیا، بہت سہارا دیا، حضور ان کا احسان کبھی بھول نہیں سکتے تھے۔ تو اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بعض اعتبار سے بہت فضیلت حاصل ہے۔ میں ہمارے استاد محترم حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم وفیض اللہ مراتبہم کے ساتھ حج میں تھا۔ میں نے سنیچر کے روز حضرت سے کہا حضرت آج سنیچر ہے قباء چلیں گے؟ حضرت نے فرمایا چلو۔ تو ہم نیچے حضرت کو لائے ویل چیئر میں اور ٹیکسی کر کے حضرت کو قباء لے گئے۔ قباء میں حضرت نے اطمینان سے کچھ رکعت نمازیں پڑھیں، اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر تسبیحات پڑھیں، دعا مانگی۔ تو پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت ہم ذرا نکلے ہی ہیں تو وہاں پر بھی ہو آئے ہیں شہدائے حمزہ، اور حضرت امیر حمزہ کو بھی سلام پڑھ لیں۔ فرمایا ہاں ضرور جائیں گے۔ پھر شیخ فرمانے لگے کہ 2 جگہوں پر فاتحہ پڑھنے سے اور ایصال ثواب کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بہت خوشی ہوتی ہے، ایک یہاں حضرت حمزہ کے مزار پر اور دوسرے وہاں حضرت خدیجہ کو ایصال ثواب کرنے سے۔ تو حضرت خدیجہ کو جب کوئی ایصال ثواب کرتا ہے اور ان کے لیے کچھ صدقہ، قربانی، کوئی یاسین شریف پڑھ کر کے وہاں ثواب پہنچاتا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو وہ ثواب پہنچ بھی جاتا ہے، حضرت خدیجہ خوش بھی ہوتی ہیں، ان کی دعا بھی ملتی ہے، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے جب حضرت خدیجہ کی خدمت میں ایصال ثواب کیا جائے۔ تو ہم کو حضرت خدیجہ کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، رمضان میں تھوڑا بہت صدقہ ان کے لیے کریں، قربانی اللہ پاک نے اگر پیسے دیے ہوں تو حضرت خدیجہ کی طرف سے قربانی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بہت خوشی ہوگی۔ انہوں نے حضور کو بہت آرام پہنچایا تھا، بہت سکون دیا تھا، اور آپ کا غم سارا اٹھا لیا تھا۔ اور اقرأ کی بسم ربک الذی خلق کی پہلی وحی آئی تھی تو حضور سیدھے حضرت خدیجہ کے پاس آئے تھے، اور حضرت خدیجہ ہی نے اس وقت حضور کو سنبھال لیا تھا اور تسلی دی تھی کہ بھئی یہ تو اچھی چیز ہے، آپ فکر نہ کرو، انشاءاللہ اس میں آپ کے لیے خیر ہی ہوگی۔ اور پھر حضرت
خدیجہ ورقہ کے یہاں لے گئی تھیں، پھر حضور کو دھیرے دھیرے پھر سارے ہمیشہ 10 سال تک، وہ نبوت کے 10 سال پہلے سمجھیے کہ حضرت خدیجہ ساتھ رہیں، اور سکن سن میں جہاں جہاں شعب ابی طالب میں اور ہر جگہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے سہارا دیا۔ اس لیے بہت سے علماء حضرت خدیجہ کی فضیلت کی طرف مائل ہیں، تو ہر ایک میں حضرت خدیجہ میں، حضرت فاطمہ میں اور حضرت عائشہ میں الگ الگ وجوہات فضیلت حاصل ہیں۔ بہرحال اس جگہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پیش کی کہ حضرت عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی فضیلت کھانوں پر۔ اگر حضرت خدیجہ کو اس سے مستثنیٰ کر لیا جائے پھر اشکال ہی نہیں ہوگا کہ یہاں عورتوں سے مراد وہ عورتیں جو حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ کے علاوہ اور عورتیں ہیں، یا یہ کہہ دیا جائے حضرت عائشہ کے زمانے میں جو ازواج مطہرات تھیں تو ان میں حضرت عائشہ سب سے افضل ہیں، تو پھر کوئی سوال اشکال اس پر نہیں رہے گا۔ دوسری حدیث بھی ایسی ہی ہے، یہ حدیث حضرت ابو موسیٰ سے تھی، اور اس کے بعد والی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے۔ برکت کے لیے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام۔ حضرت عائشہ کی فضیلت اور خواتین پر ایسی ہے جیسے ثرید کی فضیلت سب کھانوں کے اوپر۔ اللہ پاک حضرت عائشہ کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے اور ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ دیکھیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حضرت عائشہ کے حجرے شریفہ میں حضرت عائشہ کی گود میں آپ کا سر رکھا ہوا تھا، اور آپ حضرت عائشہ ہی انتقال کی آخری کیفیت ساری بیان کرتی ہیں کہ سکرات کا عالم تھا، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات پڑھ رہے تھے، اور پھر مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین پڑھا، پھر اخیر میں اللہم فی الرفیق الاعلی، پھر حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ دیا، اور حضرت عائشہ کو پتہ بھی نہ چلا کہ روح قبض ہو گئی، کی لی اور چل دیے۔ پھر حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا اسی میں دفن ہوئے۔ یہ حضرت عائشہ کا حجرہ جو ہے وہ مکان سے متصل اور اس پر پردہ پڑا رہتا تھا، تو حضور کا پلنگ وہاں رکھا ہوا تھا، تو وہ مسجد نبوی اور مکان کے بیچ میں ایسا ورندہ تھا، اس کو حجرہ کہتے ہیں، تو اس حجرے میں اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے، اور حضرت عائشہ کا مکان جو ہے ذرا اس کے ساتھ سمجھیے کہ حجرے کے ساتھ ہے۔ تو حضرت عائشہ اس کے بعد کتنے سال زندہ رہیں؟ سن 11 ہجری میں حضور کا انتقال ہوا، اور حضرت عائشہ کا انتقال رمضان سن 58 ہجری میں 58۔ تو یہ کتنے سال ہوئے؟ 48 ایئرز۔ تو اب 48 ایئرز تک ایک جوان خاتون جو صرف اس وقت 18 سال کی تھیں، تو سمجھیے 18-19 سال کی خاتون، اور 48 سال تک زندہ رہیں، اور اتنی دین کی خدمت کی، اور اتنے ان کے شاگرد، اور تقریباً 25% آف ہمارا علم دین حضرت عائشہ کے حوالے سے آیا۔ ابو موسیٰ الاشعری کے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو جب بھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہاں جا کر پوچھتے تو ہم کو اس کا مل جاتا اور سلوشن ان کے پاس موجود ہوتا، وہ کچھ نہ کچھ حضور کے حوالے سے بیان فرماتی اور اس کا حل نکال دیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بہت سی مرتبہ مشکل مسائل میں ان کے یہاں پوچھنے کے لیے بھیجتے کہ عائشہ سے پوچھو کہ حضور اس معاملے میں کیا کہتے تھے اور آپ کا عمل کیا تھا۔ تو حضرت عائشہ تھیں اور بہت انہوں نے دین کی خدمت کی، تو اس لیے سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ عائشہ کے ذریعے امت کو بہت فائدہ پہنچنے والا ہے، اس لیے فرمایا کہ تم لوگ عائشہ کی فضیلت کا اعتراف کرنا اور یاد رکھنا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا، حضرت جبریل امین نے آ کر کہا کہ عائشہ آپ کی بیوی دنیا میں بھی ہیں اور آپ کی بیوی جنت میں بھی ہوں گی، یعنی بتایا کہ حضرت عائشہ جنتی ہیں اور آپ کے ساتھ جنت میں رہنے والی ہیں۔ آپ انہا زوجتک فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ تو حضرت عائشہ ہیں اور ان کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ تو ہم نے حضرت عائشہ کے مقام کا بھی اعتراف کرنا چاہیے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ حضرت عائشہ کے بارے میں غلط سلط باتیں بولیں تو اس کو سننا بھی نہیں چاہیے۔
بلکہ ایک حدیث میں تو حضور نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم کسی کو بھی سنو کہ میرے کسی بھی صحابی کو گالی دے رہا، ابھی دیکھیں ازواج مطہرات تو بہت اونچی ہیں، کوئی چھوٹے صحابی کو بھی گالی دے تو فرمایا اس گالی دینے والے کو کہو لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت جائے تمہاری شرارت پر، کہ جو تم شرارت کر رہے ہو خدا کی لعنت پڑے تمہاری شرارت پر۔ یہ حضور کتنے محتاط ہیں، یہ نہیں کہا تمہارے اوپر، یہ کہا تمہاری شرارت پر، یعنی تم شرارت کرو تو لعنت جائے، شرارت نہ کرو تو کچھ نہیں، تو جو شرارت کرے گا اس پر لعنت جائے گی۔ اور لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور، ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے میلوں اور کوسوں اور میلوں دور، وہ اللہ کی رحمت کے ان کے پاس، اللہ کی رحمت ان کے پاس بھی نہیں پھٹکتی۔ تو اس لیے صحابہ کو گالی دینا اور ان کو ابیوز کرنا یہ بہت خطرناک چیز ہے، انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ جو صحابہ کو کافر کہے، حضرت عائشہ کو نعوذ باللہ کافرہ کہے اور کہ حضرت عائشہ جہنم میں ہیں، تو ایسا آدمی خود کافر ہے، وہ صحابہ کو کافر کہنے والا خود کافر ہے۔ امام مالک کا قول ہے کہ جو آدمی صحابہ پر کفر کی تہمت لگائے وہ خود کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ صحابہ کی صحبت اور ان کے فضائل قرآن نے بیان کیے ہیں، اور جو صحابہ کو کافر کہے وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ بہت ڈیلیکٹ ہے، تو اس میں ہم کو ہمارا عقیدہ بالکل صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بھی سچی محبت دے، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ اور تمام ازواج مطہرات اور تمام صحابہ صحابیات کی سچی محبت عطا فرمائے، ہمارے حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ دراصل ایسے لوگ جو حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ یا حضرت فاطمہ کو کچھ کہیں، وہ ان پر اٹیک نہیں کرتے، وہ در حقیقت حضور پر اٹیک کرتے ہیں۔ تو چونکہ وہ حضور کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے تو حضور کی ازواج کو ٹارگٹ کر کے پھر حضور کو ٹارگٹ بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، امت کی حفاظت فرمائے، امت کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں سب کی سچی محبت عطا فرمائے، پیس اور امن اور سکون کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری دنیا میں امن و امان اور پیس قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔